السلام علیکم دوستو قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے مطالب اور معنی یہ بھی ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم کیا کہہ رہے ہیں، یعنی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہمیں پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ۔ تو دوستو، آج سورت تکاثر، اس کا ہم معنی بھی جانیں گے اور تھوڑی سی اس کی تشریح بھی جانیں گے۔ قرآن پاک کی آیات ایک دوسرے سے تقریباً لنک ہیں، اور جو بھی ہم آیت پڑھتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں لنک ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ جو سورت ہے، اس سے پہلے ہم نے سورت 3، اس کا ہم نے مطلب پروگرام میں ہم نے اس کا ذکر کیا، اسے پڑھا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو قسمیں کھاتے ہیں، 4 چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں، 4 شریعتوں کی قسمیں کھا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا، یعنی بہترین کیلنڈر میں بنایا، بہترین طریقے سے بنایا، بہترین اوقات میں اس کی نشو و نما کی، اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ مطلب یہی تھا، مگر اشرف المخلوقات بننے کے لیے اس کو محنت کی ضرورت ہے۔ اب یہ نہیں ہے، بنایا تو ہے اسے، اس میں پوری خاصیتیں موجود ہیں، مگر پھر کیا کہتے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اسے لوٹا دیا کہاں؟ اسفل السافلین، مٹی سے بھی نیچے۔ مٹی ہمارے نزدیک بہت کمتر چیز ہے، مطلب ہے کمتر سے بھی کمتر اسے بنا دیا، اس میں پوری خاصیتیں بھرنے کے بعد اسے کم سے کم تر میں پھینک دیا۔ اسی طرح سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے زمانے کی، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے انسان کو خسارے میں بنایا، مطلب یہ خسارہ ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اتنی بڑی تخلیق ہوئی اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، قسم کھا کر کے کہتا ہے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب اس نقصان سے بچنے کا طریقہ جو ہے سورہ 3 میں بھی بتایا جا رہا ہے اور سورہ عصر میں بھی بتایا جا رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی یہ مین چیز ہے کیا؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو خسارے سے نکلنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب یہاں پہ سورۃ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ہے تمہیں کثرت میں، یعنی یہ جو ہم 2 + 2 4 کر رہے ہیں، اس نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس چیز سے غافل کیا؟ تمہیں موت سے غافل کیا ہے، تمہیں موت کے بعد کے حساب کتاب سے غافل کیا ہے، تمہیں جہنم کی آگ سے بھی غافل کیا ہے۔ الہاکم التکاثر، یہ جو تم 2 + 2 4 کر رہے ہو، مال جمع کر رہے ہو، اولاد کی کثرت پہ ناز کر رہے ہو، زمینوں اور جائیدادوں پہ ناز کر رہے ہو، اس کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، حتی یعنی اس وقت تک جب کہ تم قبر میں چلے جاؤ، یعنی قبر میں جانے تک تمہیں اس 2 + 2 4 نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم لوگ جان لو گے، یعنی تم لوگ
جو غفلت کا شکار ہو اور یہ جو جہنم اور روز حساب کتاب کے انکاری بن رہے ہو، اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تو یہ جو تم سوچ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، وہ ہرگز نہیں ہے۔ ان قریب تم جان لو گے، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، اور ایک بار پھر، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، تمہیں علم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جانتے علم یقین کے ساتھ، یعنی جو تمہیں کہا گیا ہے اس پہ تم یقین رکھتے، اسے ایسے قصے کہانیوں میں نہ اڑاتے، اس پہ تم یقین رکھتے، کاش کہ تم اس پہ یقین کر لیتے۔ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، تم ضرور دیکھو گے اس آگ کو، بس یہ ہے کہ تمہاری یہ آنکھیں بند ہو جائیں، تم ضرور دیکھو گے اس آگ کو، اور آنکھ بند ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ابھی 1 منٹ کے بعد بند ہو سکتی ہے، کوئی 100 سال کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا ہے کسی نے کہ 100 سال تک میں زندہ رہوں گا یا 1000 سال تک زندہ رہوں گا، نہیں، موت تو آنی ہے، 1 منٹ بعد آ جائے، 2 منٹ بعد آ جائے، 10 سال بعد آ جائے، موت آنی ہے، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور اسے دیکھو گے یقین کی آنکھ کے ساتھ۔ اب یقین کی آنکھ تب کھلے گی جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی، یا یہ آنکھ جب بند ہونے والی ہوگی نا، تو جب فرشتوں کو دیکھ لو گے کہ وہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یقین کی آنکھ آپ کی کھل جائے گی۔ وہ ایک شاعر ہے نا، وہ کہتا ہے، وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ تو اس وقت پھر جب یقین کی آنکھ کھلے گی، تب پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں جو ہم رہے یہ کیا تھا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے متعلق، وہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دنیا میں دی تھیں اس کے متعلق پھر تم سے سوال ہوگا اور تم سے جواب دیا جائے گا کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی تھیں اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے اپنے رب کو راضی کیا؟ یہ جو تمہیں میں نے آنکھیں دی تھیں، یہ جو میں نے تمہیں عقل دی تھی، یہ جو میں نے تمہیں طاقت دی تھی، یہ جو میں نے تمہیں گویائی کی طاقت دی تھی، یہ جو میں نے تمہیں شکل دی تھی، یہ جو میں نے تمہیں ہاتھ دیے تھے، تمہیں پیر دیے تھے، تمہیں دل دیا تھا، تمہیں پھیپھڑے دیے تھے، تمہیں معدہ دیا تھا، تمہیں دانت دیے تھے، تمہیں زبان دی تھی، اور یہ جو تمہیں میں نے نظام تنفس دیا تھا، یہ جو میں نے تمہیں ڈائجسٹو سسٹم دیا تھا، یہ جو میں نے تمہیں وہ کیا نظام تنفس ریسپائریٹری سسٹم دیا تھا، یہ جو میں نے تمہیں تولیدی نظام دیا تھا، اس طرح سے یہ جو میں نے تمہیں بلڈ سرکولیٹری سسٹم دیا تھا، یہ جو میں نے تمہیں ہڈیاں دی تھیں، یہ سب کا پوچھا جائے گا۔ اور پھر جو میں نے تمہیں علم دیا تھا، تمہیں مشاہدے کی طاقت دی تھی، تمہارے ارد گرد میں نے نشانیاں پھینکی تھیں، اور اس سے تم نے کیا سبق حاصل کیا، یہی سب کچھ پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے مطابق۔ تو دوستو کوشش کر کہ یہ جو ہمیں 2 + 2 برابر ہے 4، پھر 4 + 4 برابر ہے 8، اس حساب نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، تو تھوڑا قبر کو بھی جان لو، تھوڑا روز حساب کتاب کو بھی جان لو، اس کو بھی وقت دو، اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان لو۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔